اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں جو بھی جتنے بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں ان سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جتنے بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ وہ فضیلت کے مقامات ہیں۔ خود مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حجرہ عائشہ اور میرے اس ممبر کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے کیاریوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر یہاں ہے۔ اسی ممبر کے بالکل اس طرف جو بیچ کا حصہ ہے جہاں گرین کلر کا میٹ بچھایا گیا، جو بھی عمرے حج پر جاتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہو، اسے کہتے ہیں جنت البقیع۔ اس کے بالکل اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے جہاں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک جگہ اس میں باقی ہے۔ علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے 7 سال تقریباً زندگی گزاریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا تو ان کی بھی وہیں تدفین ہوگی۔ تو یہ ممبر اور یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ کیا گھر تھا؟ پوری کل کائنات صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، دونوں جہاں کے سردار کا وہ محل تھا، وہ آشیانہ تھا، اتنا چھوٹا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اتنی جگہ بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ اشارہ کرتے میں پیر سمیٹ لیتی تھی، سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی گھر۔ دونوں جہاں کے بادشاہ کا مکان اور اس کا محل بس اتنی ہی مقدار میں تھا۔ تو غرض ان دونوں کے درمیان جو حصہ ہے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک حصہ ہے، وہ وہاں کا ایک باغ ہے، وہ ٹکڑا ہے، اور اسی میں 7 ستون ہیں۔ جس طرح آپ کی مسجد میں یہ 2 ستون نظر آ رہے ہیں، اسی میں 7 ستون لگے ہوئے ہیں، ہر ستون کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اسی میں ایک ستون ہے ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے عائشہ اس جنت البقیع کے یہ جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے، اس میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں دعا کرو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ جگہ معلوم تھی، صحابہ کو پتہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے پوچھا تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جگہ بتائی۔ اسی جگہ پر آج ایک ستون بنا ہوا ہے ستون عائشہ کے نام سے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی جگہ پر ایک ستون جبرائیل، جہاں جبریل علیہ السلام عام طور پر وحی لے کر آتے تھے، تو دحیہ کلبی جو صحابہ میں بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آ کر اسی جگہ پر بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سنانے کے لیے۔ اس جگہ پر آج ایک ستون بنا ہوا ستون جبرائیل کے نام سے۔ اسی جگہ پر ایک ستون حنانہ، وہ ستون وہ ہے کہ ممبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، اس پر سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ستون رونے لگا۔ روایتوں میں آتا کہ صحابہ نے سنا اس لکڑی کے رونے کی آواز کو، مجمع نے سنا کہ دھاڑے مار مار کر جس طرح چھوٹا بچہ روتا اس طرح وہ رونے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی، اس کے بعد اس کی ہچکیاں بند ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی جگہ میں اس کو دفن کر دیا۔ آج اسی جگہ پر ستون بنا ہوا ستون حنانہ کے نام سے۔ یہ وہ مقدس اور بابرکت سرزمین ہے جس زمین کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز بابرکت ہے، وہی کا نزول وہاں ہوتا تھا۔ دین کے جتنے احکام نازل ہوئے مکے میں نہیں نازل ہوئے ہیں، اکثر جو دین کے احکام نازل ہوئے ہیں وہ مدینے میں، مدینے کی سرزمین پر جبرائیل وحی لے کر آتے تھے۔ وہ مقدس سرزمین